फेडरल गवर्नमेंट का एक और ज़बरदस्त और बेहतरीन इक़दाम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ऐलान कर दिया कि वो पाकिस्तान के मौजूदा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करने जा रहे हैं। हमेशा से हमारे स्कॉलर्स, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, सिविल सोसाइटी के लोग इस मौजू पर बात करते रहे हैं कि हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को चेंज होना चाहिए, इसमें रिफॉर्म्स होने चाहिए, पर किसी ने इस पर अमली काम नहीं किया। इसलिए मैंने जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी वाली वीडियो बनाई थी लास्ट टाइम, उसमें एक बात कही थी कि पॉलिटिशियन थिंक्स ऑफ द नेक्स्ट इलेक्शन एंड लीडर या स्टेट्समैन थिंक फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। तो इमरान खान साहब ने स्टेट्समैनशिप का मुजाहरा करते हुए एक और कदम बढ़ाया है और वो करते आ रहे हैं स्टेट्समैनशिप का मुजाहरा। और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस बात की तायद भी कर रहे हैं कि खान साहब बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान को आगे चलकर एक मजबूत कौम बनाएगा। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बेहतर होगा तो रूल ऑफ लॉ होगा, स्पीडी जस्टिस होगा, क्रिमिनल को सजा मिलेगी। जब सिस्टम राइट डायरेक्शन में होगा तो जाहिर सी बात है सोसाइटी स्ट्रॉन्ग स्टेबल होगी। सबके लिए एक ही कानून होगा, जो एविल्स हैं सोसाइटी में वो खत्म हो जाएंगे। तो खान साहब ने एक ऐसा काम किया है जिसे कहें कि एक ही तीर से ऐसा निशाना लगाया कि अब सिस्टम में वाकई बेहतरी होगी। सबसे पहले यहाँ समझें कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होता क्या है। देखें, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 3 सतून होते हैं, जिसे पिलर्स कहते हैं हम। पुलिस, फिर आता है प्रोसिक्यूशन और फिर हमारी जुडिशरी। ये तीनों मिलकर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बनाते हैं और ये तीनों एक कोड को फॉलो करते हैं, या कुछ कोड्स कहें या रूल्स कहें, उनको फॉलो करते हैं, जिसमें 2 अहम हैं। एक है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जिसे हम CRPC कहते हैं, और एक है सिविल कोड। अब इन दोनों कोड्स को अपडेट और रिफॉर्म्स किया जा रहा है। 74 साल बाद रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को। इससे आप अंदाजा लगाएं कि कितना बेहतरीन काम होने जा रहा है। और जो गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है कि उन्होंने 700 अमेंडमेंट्स की हैं इस पर। यहाँ पर एक बात वादे करें कि ये जो भी अमेंडमेंट्स हैं इनको प्रोपोज किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अभी इसको जो है वो मजीद जो है वो जो प्रोसेस होता है उससे गुजरना होगा। अभी सिर्फ एक प्रोपोज जो ड्राफ्ट होता है ना, वो गवर्नमेंट की तरफ से पेश किया गया है। अब उनमें ये जो ड्राफ्ट जो बना है, जो प्रोपोजल बने हैं, उनमें सबसे पहले है कि अरेस्ट ऑफ अ पर्सन। जब भी पुलिस किसी को अरेस्ट करेगी तो सबसे पहले उस बंदे को इन्फॉर्म करेगी कि किस ग्राउंड्स पर उसे अरेस्ट किया जा रहा है, और उसी वक्त उसकी फैमिली को, जो खानदान है, उसके जो अफराद हैं उनको बताएगा, जो इमीडिएट फैमिली है उनको बताया जाएगा कि आपके इस बंदे को, आपका भाई है, बेटा है, हस्बैंड है, जो भी है XYZ, कि आपके इस बंदे को हम क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, वो ग्राउंड्स बताएंगे। उसके बाद फिर ये लाजमी होगा कि उनकी फैमिली को बताया जाए कि हम इस बंदे को, जिसको हम अरेस्ट कर रहे हैं, हम उसको कहाँ पर रखेंगे, किस पुलिस स्टेशन में रखा जाएगा, किस जगह पे रखा जाएगा, वो सारी इंफॉर्मेशन देनी लाजमी होगी पुलिस अफसर को। और जो है वो पुलिस ऑफिसर जो है वो ये सारा हो गया कि भाई उसको क्यों जो है वो, अमूमन ऐसे होता नहीं है हमारे पास। जब अरेस्ट करते हैं वो बस अरेस्ट कर लेते हैं और बस अरेस्ट करके लेके जाते हैं, ना फैमिली को अपडेट करते हैं ना क्या, वो सारा जो है वो चक्कर होता है। अच्छा, दूसरी जो सबसे बड़ा अहम जो प्रोपोजल है वो है कि जो पुलिस स्टेशंस हैं उनको गवर्नमेंट अलग से फंड्स देगी। उनके जो खर्चे हैं, स्टेशनरी मेंटेनेंस, POL चार्जेस, इन्वेस्टिगेशन अरेंजमेंट्स जो और ट्रांसपोर्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें अमूमन होता है ऐसे कि जो एलोकेटेड बजट होती है
اس میں سے یہ SSP کو پاور ہوتا ہے کہ وہ سینکشن کرتا ہے, یا SP کو پاور ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ جو خرچہ ہوتا ہے تو وہ SHO بتاتا ہے SP کو کہ اتنا اتنا خرچہ ہے, تو وہ جو ہے وہ جو خرچہ ہوتا ہے وہ دیتا ہے پھر کنسرن SHO کو. لیکن اب الگ سے جو SHOs ہیں, اسٹیشن ہاؤس آفیسرز, ان کو الگ سے جو ہے وہ یہ گورنمنٹ الگ سے فنڈ دے گی. اچھا, اور اہم بات کہ جو ہے وہ پہلے انویسٹیگیشن کا جو ٹائم پیریڈ تھا وہ تھا 12 دن میں انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر کے جو ہے وہ جو اکیوزڈ ہوتا ہے اس کو پیش کرنا ہوتا ہے کورٹ میں. اب 12 دنوں میں یہ پولیس کی جو انویسٹیگیشن آفیسر سے ہماری جب بات وغیرہ ہوتی ہے تو وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ, یا ہمارے جو کچھ جو دوست ہیں SSPs SSPs وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو انویسٹیگیشن کا جو ٹائم پیریڈ ہے 15 یا 12 دن وہ بہت کم ہوتا ہے. اب ان جو ہے وہ 12-15 دن میں جو ہے وہ ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, اس میں اتنا ممکن نہیں ہوتا کہ ہم انویسٹیگیشن پوری کر سکیں. ریفارمز میں یہ کیا گیا ہے کہ 45 دن کر دیے گئے ہیں, تو یہ ایک بہتری جو ہے وہ لائی گئی ہے. اگین ایک دوسرا جو پولیس اسٹیشن جو آفیسر ہوگا SHO جسے کہتے ہیں, اب وہاں پر جو سب انسپیکٹر ہوگا یا انسپیکٹر ہوگا وہ گریجویٹ ہوگا. یہ مطلب پڑھا لکھا جو ایک افسر ہوگا وہ وہاں پہ اس کی پوسٹنگ ہوگی, تاکہ جو ان کا جو انٹریکشن ہے پبلک کے ساتھ وہ بہتر طریقے سے ہو سکے. الیکٹرانک رجسٹریشن جو FIR سے لے کر انکوائریز وغیرہ سب ماڈرن طرز پر کی جائیں گی تھرو ماڈرن ڈیوائسز. اسی کے ساتھ جو پولیس کنٹرول رومز ہیں وہ ہر جو ہے وہ ڈسٹرکٹ پر پروونشل گورنمنٹ کیا کرے گی کہ اسٹیبلش کرے گی. اور دوسری نئی چیز اس میں جو ایڈ کی گئی ہے, نیو لاز جو ڈالے گئے ہیں فار دی اسٹیبلشمنٹ آف پروسیکیوشن سروس اینڈ فورینسک سائنس ایجنسی. یہ چیز بھی ایک زبردست جو ہے وہ اس میں ایڈ کر دی گئی ہے ریفارمز جو نئے آئے ہیں ریفارمز. اچھا, ایک اور مزیدار چیز اس میں آئی ہے کہ پاکستان پینل کوڈ 1860 میں امینڈمنٹ کی گئی ہے, جس میں پنشمنٹ فار ڈفرنٹ کرائمز جو ہے وہ انکریز کر دی گئی ہے. اب اس میں ایک مثال یہ ہے کہ کوئی لڑکی ہے یا کوئی عورت ہے, اس کا کوئی آدمی پیچھا کر رہا ہے تو وہ بھی ایک افینس میں شامل ہوگا. مطلب کسی کو فالو کر رہا ہے تو وہ بھی ایک افینس ہوگا, اس کے لیے بھی جو ہے وہ اب سزائیں ہوں گی. جو کرمنل جو کیسز ہیں ان کے ٹرائل, اب یہ سب سے اہم پوائنٹ اس میں ایڈ کر دی گئی ہے. جو خان صاحب ہمیشہ اپنی اسپیچ میں بھی کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے وہ ٹرائل کمپلیٹ ہوتا نہیں ہے, سالوں کیس چلتا ہے جو کرمنل کیسز ہوتے ہیں. اب 9 مہینوں میں جو ٹرائل کیس ہوگا وہ کمپلیٹ کر دیا جائے گا. کوئی جو ہے وہ ان کو جو وہ یہ جو ہوتا ہے نا کہ بھائی بندہ نہیں ہے, کیس چلتا لٹکتا جاتا ہے 6, 7, 8, 9 سال چلتا رہتا ہے. تو یہ اب اس طرح سے پاسبل نہیں ہوگا نیو جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کے تحت. اب 9 مہینوں میں یہ سارے کرمنل کیسز وائنڈ اپ کر دیے جائیں گے. اور اگر جو فیصلے کے خلاف اگر کوئی اپیل ہوتی ہے تو اس اپیل میں بھی جو ٹائم پیریڈ فکس کر دیا گیا ہے وہ 6 مہینے. مطلب کہ جو کرمنل مطلب جو 9 مہینوں میں جو ایک کیس جو ہے وہ فائنلائز ہوا ہے اس کو ڈسپوز آف کر دے, اس کے خلاف جو اپیل ہوگی تو وہ بھی اس کے لیے بھی 6 مہینے درکار ہوں گے. 6 مہینے سے زیادہ وہ کیس نہیں چلے گا. اور جو اکیوزڈ ہے اگر کورٹ میں پیش نہیں ہوتا تو اس کے جو بھی بلانگنگز ہیں جیسے NIC, نادرا کی ID وغیرہ, پاسپورٹ, بینک کارڈز, بینک اکاؤنٹ وہ بلاک کر دیے جائیں گے. اور جب وہ پیش ہوگا تو پھر جو ہے وہ ڈی بلاکنگ ہوگی, اس کی سیپریٹ رجسٹر ہوں گے اب جو ہے وہ FIR کے, کہ بھئی پھر اس میں جو ہے وہ FIR میں اگر کوئی کمپلین آتی ہے تو اس میں وہ دیکھا جائے گا کہ بھئی کوگنیزیبل ہے یا نان کوگنیزیبل ہے کیس.
اب وہ یہ جو ہے وہ اس میں جو جب الگ الگ چیزیں وہ انویسٹیگیٹ کرے گا تو پھر ایک جو ہے وہ فارمل ایک وہ رجسٹر جو ایف آئی آر کا ہوگا، اس میں پھر الگ سے اس میں پراپر طریقے سے اس میں اس کی ایف آئی آر کمپلین ایڈ کر دی جائے گی۔ ویڈیو ریکارڈنگ جو اگر جو ہے وہ پولیس آفیسر کوئی انویسٹیگیشن وغیرہ کر رہا ہے تو وہ ویڈیو آڈیو ریکارڈنگ بھی اس میں وہ کر سکتا ہے۔ اچھا، اور دوسری بات یہ کہ جو ایس پی جو کنسرن ایس ایچ اوز ہیں وہ منتھلی رپورٹ جمع کروائیں گے، جو ہوم سیکریٹریز ہیں، منسٹری آف لا اینڈ جسٹس یا جو پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے، جو پروسیکیوٹر جنرل، ایڈوکیٹ جنرل، ان کو کاپیز بھیجیں گے منتھلی رپورٹ اپنی۔ اچھا، اگر جو ہے وہ 9 مہینوں میں کورٹ کوئی فیصلہ نہیں سناتی تو جو ہائر کورٹ ہے وہ ایکسپلینیشن مانگے گی اپنی لوور جو کورٹ ہے ان سے کہ بھئی آپ بتائیں کہ جو ہے وہ آپ نے اس جو ڈیو ٹائم پیریڈ ہے اس میں آپ نے کیوں یہ کمپلیٹ نہیں کی۔ کرمنل ٹرائل جو جس میں جو ہے وہ ایڈجرنمنٹ ہوتی ہے وہ اب انڈیفائنڈ پیریڈ کے لیے نہیں ہوگا، کم سے کم 3 دن کے لیے جو ہے وہ ایڈجرن ہو پائیں گی۔ یہ کرمنل کیسز کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جناب۔ اس کے بعد جو ہے وہ اگر جو ہے وہ بندہ کورٹ میں پیش نہیں ہو رہا تو ویڈیو لنک کے ذریعے بھی اس کی جو ہے وہ پیشی اور ریکارڈ کی جائے گی۔ اینڈ میں ایک اور زبردست چیز اس میں جو ہے وہ کہ پلی بارگین انٹروڈیوس کیا گیا ہے کہ اگر فور سپوز کسی بندے نے چوری کی ہے تو جو ہے وہ کورٹ میں پیش ہو رہا ہے، اس کا وکیل کہہ رہا ہے کہ نہیں اس نے نہیں کی ہے وہ، پر اگر ایٹ دی اسٹیج انیشل اسٹیج پر اگر وہ کورٹ کے کہتا ہے کہ جی جج صاحب میں نے یہ چیز کی ہے، تو وہ مان رہا ہے کہ میں نے ہاں یہ چیز کی ہے، تو پھر جو ہے وہ یہ کورٹ کے پاس ایک ریمیڈی ہوگی کہ اس کو جو ہے وہ جو افینس کی جو افینس ہے اس کو کم کر کے سزا اس کی کم کی جا پائے گی۔ لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ جو کرائمز ہیں وہ جیسے مرڈر ہو گیا یا ریپ ہو گیا، ان جو ہے وہ کیسز میں یہ پلی بارگن لاگو نہیں ہوگی۔ جو چھوٹے قسم کے جو افینس ہوں گے اس میں یہ چیز لاگو ہوگی۔ تو اب دیکھنا یہ کہ بظاہر تو یہ جو پروپوز ریفارمز آئے ہیں یہ بڑے تگڑے اور بڑے زبردست لگ رہے ہیں اور فار ریچنگ ان کے امپلیکیشنز ہوں گے، نو ڈاؤٹ اچھا ایک اسٹیپ ہے آن دی پارٹ آف گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے یہ پھر اب امپلیمنٹ ہوتا ہے اور مزید کون سی چیزیں، کیونکہ یہ تو ابھی اڑتی جو چیزیں نیوز میں آ رہی ہیں ان سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اسپیسیفک کر کے ہم نے جو ہے وہ یہ ویڈیو کے لیے ہم نے رکھی ہیں، ڈالی ہیں، بنائی ہیں پوائنٹ بائی پوائنٹ۔ تو ابھی مزید دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہوتا ہے۔ ہوپ فلی جو ہے وہ گورنمنٹ اچھے سٹیپس لے گی ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم کو بنانے کے لیے۔ تھینک یو۔